میرے محترم سامعین، 3 ہجری اس کے اہم واقعات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ رقیہ بنت محمد کی وفات کے 6 مہینے بعد اپنی دوسری بیٹی سیدہ ام کلثوم بنت محمد کا نکاح عثمان بن عفان سے کر دیا ہے۔ یوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں آئیں۔ اس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ حفصہ بنت عمر کے ساتھ نکاح کیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 4تھا نکاح تھا۔ اس سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہو چکا تھا۔ حضرت خدیجہ وفات پا چکی تھیں۔ اس کے بعد حضرت سودا اور حضرت عائشہ سے نکاح ہوا اور 4تھا نکاح حضرت حفصہ سے ہوا۔ سن 3 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ فاطمہ بنت محمد کا نکاح علی ابن ابی طالب سے کیا۔ مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں میں ایک سردار کا نام کعب بن اشرف ہے۔ کعب رسول اللہ سے دشمنی میں بہت سخت ہیں۔ وہ مسلمانوں کی بدر میں کامیابی سے بہت پریشان ہے۔ اب کعب کی ساری مصروفیت رسول اللہ کے خلاف شاعری میں گزرتی ہے۔ یہاں ایک بات بہت ہی غور طلب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے دشمنوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف شاعری کی اور لکھا، لیکن آج وہ کلام ہمیں تاریخ کی کسی کتاب میں ملتا ہے، نہ احادیث میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں اور محدثین نے اس کلام کو اس قابل نہیں سمجھا کہ اسے محفوظ کیا جائے، اس لیے آج یہ کلام اپنی موت آپ مر چکا ہے۔ مدینہ منورہ آتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں سے معاہدہ کر لیا تھا کہ دونوں قومیں ایک دوسرے کی حفاظت کریں گی، سب کو مذہبی آزادی ہوگی۔ کسی جھگڑے یا اختلاف کی صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فیصلہ حتمی ہوگا۔ یہودیوں سے مسلمانوں کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی۔ انہوں نے بنی اوس اور بنی خزرج کو آپس میں لڑانے کے لیے شاعری شروع کر دی ہے۔ انہوں نے قریش سے بھی ساز باز کر لی ہے کہ ہم اوس اور خزرج کو آپس میں لڑائیں گے اور قریش مدینہ منورہ پر باہر سے حملہ کرتے۔ اسی دوران یہودیوں کا قبیلہ بنی قینقاع اندر سے حملہ کرتے۔ اگر ایسا ہوا تو مسلمانوں کے لیے ایک ہی وقت میں اتنے محاذوں پر لڑنا ممکن نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں یہ باتیں آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حالات بہتر بنانے اور بنی قینقاع کو معاہدہ یاد دلانے کے لیے ان کے پاس گئے۔ بنی قینقاع نے رسول اللہ کی بات پر توجہ نہیں دی اور کہا، محمد، بدر کی کامیابی نے تم لوگوں کو مغرور کر دیا ہے۔ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو تمہاری عقل ٹھکانے آ جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قینقاع سے تعلقات اچھے رکھنے کی کوشش کی۔ بنی قینقاع اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کمزوری سمجھ رہے تھے۔ پھر ایک ایسا واقعہ ہوا جسے نظر انداز کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممکن نہ رہا۔ کچھ یوں ہوا کہ ایک مسلمان لڑکی زیورات بنوانے کے سلسلے میں بنی قینقاع کے بازار گئی۔ بنی قینقاع کا پیشہ سونے اور چاندی کے زیورات بنانا ہے۔ لڑکی کو اکیلا دیکھ کر کچھ نوجوانوں نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا اور اس کی قمیض ایک کانٹے کے ساتھ باندھ دی۔ جب وہ لڑکی اٹھی تو اس کا لباس پھٹ گیا اور وہ بے لباس ہو گئی۔ یہودی لڑکوں نے کہے لگانا شروع کر دیے۔ ایک مسلمان نوجوان ادھر سے گزرا تو اس نے اپنی چادر سے اس لڑکی کا جسم ڈھانپا اور یہودیوں کو برا بھلا کہنے لگا۔ یہودیوں نے اس مسلمان لڑکے کو قتل کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی قینقاع کے پاس مسلمان نوجوان کے قتل کی دیت لے کر گئے ہیں۔ بنی قینقاع نے دیت دینے سے صاف انکار کر دیا ہے۔ یہ واقعہ ایسا نہیں تھا کہ اس پر خاموش رہا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بڑا فیصلہ کیا کہ بنی قینقاع کے قلعوں کا محاصرہ کیا جائے۔ یہ بات اس قدر اہم تھی کہ بنی قینقاع یہودیوں میں سب سے خوشحال قبیلہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے پناہ ہتھیار بھی اپنے پاس رکھتا تھا۔ ان سے مقابلہ ہارنے کی صورت میں مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ میں رہنا ممکن نہ رہتا۔ مسلمانوں نے جیسے ہی بنی قینقاع کے علاقے کا محاصرہ کیا، یہودیوں نے اپنا نمائندہ قریش مکہ کے پاس بھیجا کہ مسلمانوں پر حملہ کرنے کا یہ بہترین وقت ہے۔ یہودی اپنے قلعوں میں سکون سے اور مسلمان میدان میں مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے تھے۔ کچھ دن اسی طرح گزر گئے۔ مکہ جانے والا یہودیوں کا نمائندہ واپس آ گیا۔ وہ اپنے ساتھ بری خبر لایا تھا۔ قریش ابھی کسی جنگ کے لیے تیار نہیں ہیں۔
یہ اس نے کہا۔ جس فوج کے انتظار میں بنی قینقاع رسول اللہ سے جنگ چھیڑ چکے تھے وہ ابھی مکہ سے نکلی ہی نہیں تھی اور نہ ہی ایسا کوئی ارادہ رکھتی تھی۔ اس خبر نے بنی قینقاع کے حوصلے توڑ دیے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کا وفد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بیٹھا تھا۔ اب بنی قینقاع کا جو لہجہ تھا وہ بہت بدلا ہوا تھا، ان کی گفتگو بھی بہت بدلی ہوئی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں 3 دن کے اندر اندر مدینہ منورہ خالی کرنے کا حکم دیا۔ بنی قینقاع اپنے ساتھ جو کچھ لے جا سکیں انہیں اجازت تھی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جو بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لا چکا تھا لیکن اصل میں تو وہ منافق تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت کر رہا تھا۔ اس کی ساری حمایت بنی قینقاع کے ساتھ تھی، جبکہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اسی طرح جان نثار کر رہے تھے جیسے مکہ میں کیا کرتے تھے۔ دوسری طرف بنی خزرج کے سردار عبادہ بن صامت کے بھی یہودیوں سے پرانے تعلقات تھے۔ اس موقع پر عبادہ نے اعلان کیا، میں اللہ اور اس کے رسول اور ایمان لانے والوں کو اپنا دوست بناتے ہوئے پرانے تمام معاہدے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قربان کرتا ہوں۔ میرے اچھے سامعین، یوں مدینہ منورہ سے یہودیوں کے جانے کا آغاز ہو گیا۔ یہودیوں کے جانے کے بعد مسلمانوں کو رہائش کے لیے مکان اور کھیتی باڑی کے لیے زمینیں مل گئیں۔ اس وقت مدینہ منورہ کی کل آبادی 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 1500 تھی۔ قریش مکہ ابھی بدر میں ہونے والے نقصان کو بھلا نہیں سکے تھے۔ بنی قینقاع کے مدینہ منورہ سے نکالے جانے پر قریش نے خیال کیا کہ مسلمان گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، یوں مسلمان ایک بڑی طاقت بنتے جائیں گے، اس لیے ضروری ہے کہ ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ قریش کے سردار اکٹھے ہو کر ابو سفیان کے پاس آئے اور اسے مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کو کہا۔ جنگ کے لیے اسباب مہیا کرنے کے لیے بدر کی جنگ کی وجہ بننے والے قافلے کا تمام منافع نئی جنگ کے لیے استعمال کرنے کا مشورہ دیا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ یوں نئی جنگ کے لیے قریش کے پاس 50,000 درہم جمع ہو گئے۔ اب قریشی سردار اس کوشش میں تھے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جنگ کے لیے جمع کیا جائے۔ عمر بن عبداللہ اپنی شاعری سے لوگوں کو لڑائی کے لیے اکسانے پر مہارت رکھتا تھا۔ عمر بن عبداللہ بدر کی جنگ میں قیدی بنا۔ اس نے اپنی غربت اور بیٹیوں کا واسطہ دے کر اس شرط پر فدیہ دیے بغیر رہائی پائی تھی کہ آئندہ مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ نہیں لے گا۔ صفوان بن امیہ کے لالچ دینے پر عمر قریش کے ساتھ جنگ پر جانے کو تیار ہو گیا، یوں اپنے وعدے سے پھر گیا۔ جنگ بدر میں مطعم بن عدی کا بھائی طعیمہ بن عدی مارا گیا تھا۔ حمزہ بن عبد المطلب نے اسے جنگ میں قتل کیا۔ جبیر بن مطعم بن عدی نے اپنے غلام وحشی بن حرب سے کہا، اگر تم میرے چچا کے بدلے میں محمد کے چچا حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔ عرب میں غلامی سے آزادی ملنا سب سے بڑی نعمت ہے۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے قسم اٹھائی ہے کہ وہ حمزہ بن عبد المطلب کا کلیجہ چبائے گی، وہ بھی وحشی کو انعام کا لالچ دیتی رہی۔ میرے اچھے سامعین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا عباس بن عبد المطلب کے علم میں قریش کی جنگ کرنے کی تیاریاں آئیں تو انہوں نے ایک غلام کو تیز رفتار اونٹنی دے کر مدینہ منورہ روانہ کیا تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں آ سکے کہ قریش ان پر حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ غلام نے مکہ سے مدینہ منورہ کا راستہ جو عام حالات میں 10 دن لیتا ہے 3 دن میں طے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک عباس کا خط پہنچا دیا۔ اس جنگ کے لیے قریش کی عورتیں بھی ان کے ساتھ تھیں تاکہ فوجی میدان جنگ میں اپنی عورتوں کو دیکھ کر جذبے سے لڑیں اور میدان سے بھاگنے کے بارے میں نہ سوچیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے سے پہلے ابو عامر اوسی مدینہ منورہ میں رہا کرتا تھا۔ ابو عامر انجیل کا عالم اور مسیحی دین پر عمل کرتا تھا۔ انجیل میں بتائی گئی نشانیوں کی وجہ سے آخری نبی کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کا انتظار کرتا تھا۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو حسد کرتا ہوا ایمان لانے کی بجائے اپنے 50 ساتھیوں سمیت مکہ چلا گیا۔ اس جنگ میں ابو عامر اوسی اور اس کے 50 ساتھی بھی قریش مکہ کے ساتھ تھے۔ قریش مکہ کی فوج کی تعداد 3000 تھی۔ یہ لوگ مسلمانوں سے جنگ کرنے جا رہے تھے، جن کے بچوں اور عورتوں کو شامل کر کے کل تعداد 1500 تھی۔ مدینہ منورہ جاتے ہوئے قریش کی فوج ابوا کے مقام پر پہنچی تو ہندہ نے کہا، محمد کی والدہ ابوا میں دفن ہے، اس کی لاش تلاش کرو اور اپنے قابو میں کر لو۔ اگر ہمارے لوگ قیدی ہو گئے تو ہم محمد کی والدہ کے جسم کے ٹکڑے کاٹ کر دیتے رہیں گے اور اپنے لوگوں کو آزاد کروا لیں گے۔ ابو سفیان نے اس کی مخالفت کرتے ہوئے کہا، اگر تم لوگوں نے قبریں کھودنے کی روایت شروع کر دی تو کسی کے بزرگ محفوظ نہیں رہیں گے۔ مسلمانوں سے دشمنی اپنی جگہ، لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے۔ ایک بار پھر قریش مکہ کی فوج میدان جنگ میں پہلے پہنچ گئی۔ اس بار جنگ احد کے میدان میں لڑی گئی۔ یہ مقام مدینہ منورہ سے 4 کلومیٹر دور ہے۔ قریش کی فوج نے یہاں پہنچتے ہی مدینہ منورہ کی سرکاری چراگاہ سے سارا سبز چارہ کاٹ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو اس صورتحال میں مشورہ کرنے کے لیے بلایا۔ بڑی عمر کے لوگ مشورہ دے رہے تھے کہ دشمن سے لڑائی مدینہ منورہ شہر میں رہ کر لڑی جائے، جبکہ نوجوان مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کی ضد کر رہے تھے۔ عبداللہ بن ابی بھی اس موقع پر مدینہ منورہ کے اندر رہ کر جنگ لڑنے کے حق میں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نوجوانوں کا جذبہ اور ضد دیکھی تو مدینہ منورہ سے باہر نکل کر جنگ لڑنے کا فیصلہ کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1300 فوجیوں کو لے کر جنگ کرنے کے لیے میدان احد کی طرف نکلے۔ راستے میں عبداللہ بن ابی اپنے 300 منافق ساتھیوں کو لے کر علیحدہ ہو گیا۔ اس نے مدینہ منورہ واپس جانے کا ارادہ کیا۔ عبداللہ بن ابی نے کہا، آپ نے نوجوان لڑکوں کی باتیں سن کر جنگ شہر سے باہر نکل کر لڑنے کا فیصلہ کیا ہے، میری بات نہیں مانی۔ ہم آپ کے ساتھ جا کر اپنے لوگوں کو قتل کیوں کروائیں؟ انصار نے عبداللہ بن ابی کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس نازک وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر واپس نہ جائے، لیکن عبداللہ بن ابی نے کسی کی بات نہیں مانی اور اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر واپس چلا گیا ہے۔ جنگ سے پہلے ہی مسلمانوں کی فوج کا 30% حصہ جنگ کے لیے ان کے ساتھ نہیں رہا۔ عبداللہ بن ابی کا خیال تھا کہ اسے واپس جاتا دیکھ کر انصار کی بڑی تعداد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ کر اس کے ساتھ چلی جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات میں سفر کرتے ہوئے میدان احد پہنچ گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر میدان احد میں ادا کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میدان میں صف بندی کرتے ہوئے ایک درے کو خاص اہمیت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عبداللہ بن جبیر کی قیادت میں 50 تیر انداز اس درے کو محفوظ بنانے کے لیے یہاں متعین کیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، اگر دشمن کے گھڑ سوار ادھر سے حملہ کر دیں تو ان پر تیروں کی بوچھاڑ کر دینا، کیونکہ تیروں کی بارش میں گھوڑے پیش قدمی نہیں کرتے۔ اگر تم دیکھو کہ ہم دشمن کو بے دریغ قتل کر رہے ہیں اور انہیں قیدی بنا رہے ہیں تو بھی تم اپنی جگہ سے نہیں ہلنا۔ اگر ہم فتح حاصل کر لیں تو بھی تم اس درے کو خالی نہ چھوڑنا۔ اگر تم دیکھو کہ ہماری بوٹیاں نوچی جا رہی ہیں، ہمیں پرندے اٹھا کر لے جائیں، تب بھی تم اس درے کو نہ چھوڑنا۔ تم لوگ اس درے کو اس وقت تک نہ چھوڑنا جب تک میں تمہیں واپس نہ بلوا لوں۔ کان کھول کر سن لو، جب تک تم نے یہ درہ محفوظ رکھا ہم غالب رہیں گے۔ میرے اچھے سامعین، یہ ہدایات بہت اہم تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایات واضح طور پر بتا رہی تھیں کہ جنگ کی فتح یا شکست کا انحصار اس درے پر ہے۔ اس جنگ کی ایک اہم بات یہ تھی کہ پہلی بار مسلمان عورتیں بھی جنگ میں شامل ہوئیں۔
جنگ شروع ہوئی تو قریش مکہ کی طرف سے ابو عامر اوسی سب سے پہلے میدان جنگ میں نکلا۔ ابو عامر کے بیٹے حنظلہ ابن ابو عامر اوسی نے اپنے والد کا مقابلہ کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حنظلہ کو اجازت نہیں دی۔ ابو عامر اوسی اپنے قبیلے بنی اوس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑنے کا کہتا رہا، جس کا نتیجہ ناکامی کی صورت میں نکلا۔ میدان جنگ میں قریش کا علم بردار طلحہ ابن ابو طلحہ مقابلہ کرنے کی دعوت دینے آیا تو علی ابن ابی طالب اس کا مقابلہ کرنے گئے اور یہ مارکا جیت کر واپس آئے۔ یہاں یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ اس زمانے میں جنگ میں علم بردار کا مارا جانا فوج کا حوصلہ توڑتا تھا۔ یوں قریش کا علم بردار مارا جا چکا ہے۔ اس کے بعد عام لڑائی چھڑ گئی ہے اور ہر کوئی دشمن پر حملہ آور ہے۔ اس جنگ میں باری باری بہت سے علم بردار مارے گئے۔ قریش کے علم بردار بنی عبدالدار سے تعلق رکھتے تھے اور آپس میں قریبی رشتہ دار بھی تھے۔ ان میں سے ایک علم بردار کا نام حارث ہے۔ حارث بن طلحہ کو عاصم بن ثابت بن اکلہ کا تیر لگا۔ حارث کی والدہ سلافہ بنت سعد نے اپنے بیٹے کا سر گود میں لے کر پوچھا، تمہیں تیر کس نے مارا ہے؟ حارث نے کہا، تیر پھینکنے والے نے کہا، میرا تیر سنبھالو، میں ابن اکلہ ہوں۔ جنگ میں عرب ایسا اپنی بہادری اور جذبے کے لیے کہتے تھے۔ سلافہ نے یہ سن کر کہا، میں عاصم کے سر کا پیالہ بنا کر اس میں شراب پیوں گی۔ اس جنگ میں مسلمانوں کا پلڑا واضح طور پر بھاری رہا۔ ابھی تک کی جنگ میں درہ بہت اہم ثابت ہوا۔ یہاں سے آنے والے دشمن کے حملے کو تیر اندازوں نے 2 دفعہ ناکام بنایا۔ میرے ایسے سامعین، مسلمان بہادری سے لڑ رہے تھے، دشمن کے پاؤں اکھڑے اور انہوں نے میدان جنگ سے بھاگنے میں عافیت جانی۔ مسلمان فوجی ان کا تعاقب کرنے لگے، انہیں قیدی بنانے لگے۔ یہاں وہ غلطی ہوئی جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیر اندازوں کو منع کیا تھا۔ اور وہ غلطی کیا تھی؟ 40 تیر انداز عبداللہ بن جبیر کے منع کرنے کے باوجود میدان جنگ میں مال غنیمت اکٹھا کرنے میں مصروف ہو گئے۔ اب درے پر صرف 10 تیر انداز باقی تھے۔ خالد بن ولید یہ جنگ قریش مکہ کی طرف سے لڑ رہے تھے۔ خالد اور اکرمہ بن عمرو بن ہشام اپنے گھڑ سوار دستے پر یہ دیکھتے ہوئے کہ درے پر صرف 10 تیر انداز رہ گئے ہیں، پلٹ کر حملہ آور ہو گئے۔ درے پر ناکافی تیر انداز ہونے کی وجہ سے قریش کا بھرپور حملہ روکنا ممکن نہیں رہا۔ عبداللہ بن جبیر اور ان کے 10 ساتھی شہید ہو گئے۔ درہ بالکل خالی ہو گیا۔ مسلمانوں کو اس بات کا احساس اس وقت ہوا جب اس حملہ کرنے والے دستے نے لات اور عزا کی فتح کے نعرے لگائے۔ اس دوران مسلمانوں کے علم بردار مصعب بن عمیر شہید ہو گئے۔ مصعب کی شکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملتی ہے۔ قریش نے اعلان کر دیا کہ محمد مارے گئے۔ اس خبر نے مسلمانوں کی رہی صحیح ہمت بھی توڑ دی۔ یہ بہت ہی نازک وقت تھا۔ اس وقت صرف 7 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے لیے باقی رہ گئے۔ قریش نے یہ دیکھتے ہوئے اپنا سارا زور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے پر لگا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جنگ میں زخمی بھی ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے والے 4 دانت شہید ہوئے اور آپ کی گالوں میں فولادی خود کی کڑیاں چبھ گئیں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے یہ کڑیاں اپنے دانتوں سے کھینچ کر نکالیں تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہ ہو۔ ابو عبیدہ یہ کڑیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دیے بغیر نکالنے میں کامیاب تو ہو گئے، لیکن ان کے اپنے دانت اس کوشش میں ٹوٹ گئے۔ میرے اچھے سامعین، ابو عبیدہ اپنی باقی ساری زندگی اس پر فخر کیا کرتے تھے۔ علی ابن ابی طالب اپنی ڈھال میں پانی لائے جسے سیدہ فاطمہ بنت محمد نے اپنے بابا کے چہرے سے خون صاف کیا۔ اس جنگ میں چند اہم اور قابل غور واقعات ہوئے۔ اس جنگ میں جبیر بن مطعم بن عدی کا غلام وحشی حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور یوں وحشی کو آزادی مل گئی۔ ہندہ بنت عتبہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کی بے حرمتی کرتے ہوئے ان کی ناک اور کان کاٹ لیے۔ ہندہ نے اپنی قسم پوری کرنے کے لیے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبانا چاہا لیکن ناکام رہی۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے،
جبکہ قریش کے 26 لوگ مارے گئے، جن میں سے 11 علم بردار تھے۔